اگر تمہارا اللہ اتنا ہی بڑا ہے تو پاکستان کے رہنے والے ان لوگوں کو آٹا ہی پہنچوا دو. اس پاکستان میں رہ رہے لوگوں کو اللہ کے نام پر بھیک دلواؤ. سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں. دو رخ. آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے. سب سے بڑا کیول اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ سناتن ہے, اور سناتن کے بعد کوئی نہیں ہے. اگر سناتن بڑا نہ ہوتا, اگر اسلام بڑا ہوتا, تو بھارت میں بہنے والی پرتیک ندی کا نام کسی نہ کسی عربی کے اوپر رکھا ہوتا. سب سے پہلے جو آئے ہیں کیا نام؟ آدم. کم سے کم ایک مہا ساگر کو تو بول دیتے آدم ساگر. ارے ایک سمندر پہ بھی آدم کا نام نہ لکھ سکے تم, اور تم کہتے ہو اس دیش میں سب سے بڑا اللہ ہے اور اللہ اوم کے سب برابر ہے. تمہاری کہاں مانسکتا جا رہی ہے؟ اگر تمہارا اللہ اتنا ہی بڑا ہے تو پاکستان کے رہنے والے ان لوگوں کو آٹا ہی پہنچوا دو. اس پاکستان میں رہ رہے لوگوں کو اللہ کے نام پر بھیک دلواؤ. جو تم بھارت کی دھرتی پر رہ کے اللہ کے نام پہ بھیک مانگتے ہو, تو کہو اسی اللہ سے کہ پاکستان کو بھیک دے دو. ارے ہم وشو کا کلیان کرنے والے ہیں, اور تم لوگ ہمیں ایک ادھورا گیان دے کے شکشا دے رہے ہو. نہیں, اب یہ شکشائیں نہیں برداشت کی جائیں گی. کتیبی جواب دیں گے, بھینکر دیں گے, پرچنڈ دیں گے, اور بھارت ہندو راشٹر غداروں کی چھاتی پہ پیر رکھ کے بنے گا. جس کے باپ میں دمو بنا لے. اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں. دو رخ. آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. ایک ہی ہے, دو تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان, جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے, تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے, وہی ہے. لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے, کتاب کے پیغام سے دور ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا, اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں, کوئی رب نہیں ہے. بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے, کوئی والد نہیں ہے, کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیماستی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس, پینٹنگ, پکچر, پورٹریٹ, اسٹیچو, آئیڈل. اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی, اس ایشور کا کوئی عکس نہیں, کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں. تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا, ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least way. تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایشور, اللہ, بھگوان, خالق, مالک ایک ہی ہے. اور اس خالق, مالک, ایشور, بھگوان, اللہ کا کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں. ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی
आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी।